شب برات، شب فارسی ورڈ، رات کے، برات عربی ورڈ، آزادی کے، مغفرت کے، پروانے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شعبان کے مطلب ہوا پھیلانا۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندہ، تم اب میرے دربار میں آؤ، اپنی گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، تلافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تمہارے خطاؤں کو معاف کروں گا، میں تمہاری بدکاری کو معاف کروں گا، میں تمہاری زناکاری کو معاف کروں گا، شرابی کو معاف کروں گا، جواری کو معاف کروں گا، مسجدوں سے دور رہنے والوں کو معاف کروں گا۔ لیکن آؤ تو مسجد کے اندر ہمارے سامنے آ کر توبہ تو کرو کم سے کم اس دین میں بھی کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ ہاں، اس کے باوجود آپ یہ بھی سن لیں کہ شرابی، زنا کرنے والا، جواری، سود کھانے والا، ٹکنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کسی پر ناحق ظلم کرنے والا، رشتہ کو توڑنے والا، نفرت کو پھیلانے والا، شاہین نفرت کو پھیلانے والا، دلوں میں نفرت، کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی رکھنے والا، شرک کرنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ انسان توبہ نہ کرے کہ اگر میں زانی ہوں تو اللہ تم میرے زنا کو تو معاف فرما دے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے، تو اللہ پھر معاف کرے گا۔ کوئی شرابی ہے تو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میں نے شراب پیا ہے، میں نے بھول کیا ہے، لیکن تیری ذات تو معاف کرنے والی ذات ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرمائے گا۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے، چوٹ پہنچایا ہے، تو اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ تکلیف دیا ہے۔ وہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور پھر اللہ کے دربار میں بھی آ کے معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، تو اس سے بھی معافی مانگے اور دلوں کو پاک صاف کرے، پھر اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے کہے کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، میرے دلوں کے اندر جو نفرت ہے اس نفرتوں کو دور کر دیجئے، میرے دل کو پاک صاف کر دیجئے، اللہ غفور الرحیم انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول جو الفاظ فرما رہے ہیں، جو ارشاد فرمایا انہوں نے، اب اس کو غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے اعمال کو، ہمارے تمام ریکارڈ کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی پر کہ انہوں نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے تمام کرتوت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمارے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا، اب ہمارے نامہ اعمال، ہمارے ریکارڈ، ہمارے تمام کرتوت اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو اب بتائیے کہ اگر ہماری نافرمانی والی ریکارڈ اگر اللہ دیکھیں گے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ غصہ نہیں ہوں گے؟ کیا مسلمانوں پر وبال نہیں آئے گا؟ کیا مسلمانوں پر مصیبتیں نہیں آئے گی؟ کیا مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا؟ اب مثال کے طور پر ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی مجرم ہے، کسی کا رپورٹ تھانہ میں درج ہو گیا، کسی بڑے آفیسر کے پاس وہ معاملہ پہنچ گیا، اب وہ انسان کو، اس مجرم کو بھی پیش کیا گیا، اب وہ مجرم انسان، وہ ظلم کرنے والا، وہ مجرم، وہ کیا کرے، گناہ کرنے والا انسان بھی آفیسر کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس کے بعد اب ایک انسان جائے اس کے لیے گواہی دینے کے لیے کہ آفیسر صاحب یہ تو بہت اچھا انسان ہے، یہ گناہ نہیں کیا ہے، یہ مجرم نہیں ہے،
لیکن آفیسر دیکھ رہا وہ انسان کو کہ اس کا چال، اس کی ڈھال، اس کا جو چال چلن ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو مطلب ہے کہ جسمانی حرکت ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے. تو کیا بتائیے آفیسر اس کو رہا کر دے گا؟ اس کو وہاں سے باعزت بری کر دے گا؟ نہیں کرے گا، اس کو ڈال دے گا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا. ہاں وہی انسان اب جائے گا نڈھال ہو کر، اب اپنے اس کے چہرے پر ایک معصومیت ہوگی، وہ ایک دم بھوکا پیاسا ہوگا. اب اس کے بارے میں جو انسان گواہی دے رہا تو وہ آفیسر دیکھے گا اس انسان کو، اس کو اوپر نیچے دیکھے گا. اب وہ پھر کہے گا ہاں دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا تو اس کو رہا کر دیتا ہوں. اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں اس مہینے کے اندر، تو مسلمانوں کو کیا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے؟ اللہ کے سامنے انسانوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہاں اب رکھنا چاہیے تو کیا صرف 15ویں کو رکھنا چاہیے؟ نہیں، اس کی حدیث اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف 15ویں دم کے بارے میں حدیث اس طرح سے نہیں. ہاں رکھنا ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی فرض بھی نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں، مستحب کے درجے میں. اب مسلمانوں کا ایک معمول، ایک مزاج پر گیا کہ ہم 15ویں کے روزے کو ایک دم فرض عین پکڑ لیا، واجب پکڑ لیا. اب جو نہیں رکھتا تو اس کو ہم لوگ الٹا پھلٹا کہتے ہیں، تو روزہ رکھیے نا بھائی، تم روزہ نہیں رکھے، تم ایسا نہیں کیے، تم بہت کھانے والے پینے والے ہو. ایسا نہیں. اللہ کے رسول نے اس مہینے میں، پورے مہینے اکثر و بیشتر دن، یہاں تک ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان سے پہلے 2-3 دن کا روزہ چھوڑ دیا، اور صحابہ سے بھی کہا کہ 2-3 دن کے روزے کو چھوڑ دو، اس روزے کو اس روزے میں مت ملاؤ. ایسا نہیں ہو کہ تمہارا 29 یا 30 کا روزہ ہو جائے، 31 کا روزہ ہو جائے، جو شریعت میں جائز نہیں. اب جب چاند رات ہوگی رمضان کی، اسی دن سے تم کو روزہ رکھنا ہے. 2-3 روزے کو چھوڑ دو، شعبان کے پورے روزے کو ملانا نہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا روزے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ماہ شعبان کے اندر ایک رات آتی ہے، 15ویں تاریخ کی رات. اس رات میں اللہ رب العزت ہمارے مرنے کا، ہمارے آنے جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں. ہمارے تقدیر میں کیا ہے وہ ساری چیزوں کا فیصلہ فرماتے. تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، لیکن موت کے بارے میں کہ کس کو دنیا سے جانا ہے، کس کو آنا ہے، اس کی فہرست تیار ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس مہینے میں مجھ کو لے کر جائے تو مجھ کو روزے کے حالت میں لے کر جائے. اللہ اپنے فرشتے سے کہے کہ اے فرشتے میرے اس بندے کو لے کر آؤ، تو اچھے سے لے کر آنا، پیار سے لے کر آنا، محبت سے لے کر آنا، اس کو دھکے کے ساتھ مت لے کر آنا، کیونکہ میرا بندہ بھوکے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، روزہ تو دور، شرک و بدعت کے کس پیرہن پر آ کر کھڑے ہو گئے، کس دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ وہ شعبان کا مہینہ جس میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے باوجود ہم بدعت والا کام کرتے ہیں، خرافات والا کام کرتے ہیں، رسومات والا کام کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کیا کیا خرافات ہے، کیا کیا بدعت ہے. اب حضرت اسامہ ابن زید، اب سن لیجئے یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں. یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے ہیں. اب ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، شعبان کے مہینے کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب یہ اللہ کے رسول پر قربان جائیے کہ انہوں نے یہ بات بتا دیا، یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی بھی ترکیب بتا رہے ہیں، اس کا بھی طریقہ بتا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں رہوں کہ میں بھوکا رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم کھا کر میرے اوپر جو ہے کیا کرے، مہربان ہو کر میرے گناہوں کو معاف فرما. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول سے کبھی کوئی گناہ ہوا؟
پورے سال میں کوئی خلاف سنت کوئی کام ہوا ہوگا؟ کوئی خلاف شریعت کوئی کام ہوا ہوگا؟ بتائیے بھائی، کبھی کوئی بددینی ہوا ہوگا؟ کوئی امانت میں خیانت ہوا ہوگا؟ کبھی جھوٹ بولے ہوں گے؟ کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا؟ نہیں دکھایا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جب پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت سے رہو، بھوکے کی حالت میں رہو، بھوک کی حالت میں رہو۔ اے مسلمانوں، اپنے اوپر کم سے کم رحم تو کرو کہ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہہ رہے ہیں کہ میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس حال میں رہوں کہ میں بھوکے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پوری زندگی ہم خلاف سنت، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ہم زناکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، کسی کے دلوں کو دکھاتے ہیں، نفرت کی بیج بوتے ہیں، اور پھر دشمنی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میرے دلوں کے اندر یہ تڑپ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بجھتے پاچن کو جی الحمدللہ، بجھنے سے تھوڑا ہوگا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ترغیب دیا، طریقہ بتایا کہ اب تم اس طرح سے رہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کھائے، تمہارے اوپر شفقت والی نظر سے دیکھے کہ میرا بندہ گناہ تو کیا ہے لیکن میری ہی سے رحمت، میری ہی سے مغفرت کی امید کر کے روزہ رکھا ہے، اپنے چہرے کو کس طرح سے بنا کر رکھا ہے، میرے دربار میں کس طرح سے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، چلو اس کی مغفرت فرما دو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دو۔ لیکن یہ اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، بیان کیا، لیکن اس کے باوجود، اس کے برعکس مسلمانوں کا جو عمل ہو رہا ہے شعبان کے مہینے میں، پورے سال کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ شعبان کے مہینے کا بھی ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیں، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، مطلب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ محمدی مہینہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ الہی مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک مبارک مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا کہ اس میں اللہ سے لوگ مسلمان جو ہے مغفرت کروائے اپنے گناہوں۔ یہ مہینہ جو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے منسوب کیا، نسبت کیا، اپنی طرف نسبت کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب بتائیے کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، جھوٹی محبت کے جو ہم لوگ ایک دم تالی بجاتے ہیں اور منہ زبان کو ہلاتے ہیں، اپنے ہونٹ کو ہلاتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے یہ محبت کا تقاضا ہے؟ اس کو سچی محبت کہتے ہیں؟ اس کو سچی محبت نہیں کہتے ہیں۔ ہم لوگ محبت کرتے ہیں صرف شب برات کی رات کو۔ آج شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات جو آنے والی ہے، اب اس میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پٹاخہ بازی کرتے ہیں، جو اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ پٹاخہ بازی، آگ بازی، آتش بازی، اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ میں فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب مسلمان کے نوجوان آتش بازی کرتے ہیں، کس خوشی میں آتش بازی کر رہے ہو؟ کیا پورے سال تم نے اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزاری؟ کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارا ہے؟ اس خوشی میں پٹاخہ بازی کی جا رہی ہے، کیا اس خوشی میں آتش بازی کیا جا رہا؟ یہ اسلام کے اندر جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اب جو مسلمانوں کی جو دوسری عادت کہ اسی دن کو، اسی رات میں جو حلوہ کھانے کا ہم نے سسٹم بنا رکھا، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کان کھول کر سن لیں کہ جو ہم نے حلوہ پکانے کا جو سسٹم اسی دن کو خاص رکھا، بالکل نہیں، نہ حدیث سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت۔ اور جو قرآن سے ثابت نہیں، جو حدیث سے ثابت نہیں، وہ اسلام کے اندر جائز نہیں۔ آپ پکا کے کھائیں اور دن پکا کر کھائیں، اگر آپ ڈیلی پکا کے کھاتے ہیں تو اس رات میں پکا کر کھائیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک ہی رات کو متعین کر لیا کہ سال بھر میں آپ اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن جب 15ویں رات کی جو تاریخ آتی ہے، جو رات آتی ہے، جو دن آتا ہے، اس دن میں ہم اہتمام کرتے ہیں۔
یہ بھی ایک نئی طریقے کا بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ دو ہوا۔ تیسری بات کہ اللہ کے رسول کے سے متعلق ایک حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول رات میں گھر سے باہر گئے تو میں ڈھونڈنے چلی کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے رسول کو ڈھونڈ لیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ اب اللہ کے رسول جنت البقیع کے اندر تشریف لے کر گئے، اس کے بارے میں روایت ہے، اس کے بارے میں محدثین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے کر گئے ہیں رات کے اندر، اب اکیلے تنہا گئے قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اکیلے تنہا گئے، ایک مرتبہ گئے۔ اب مسلمانوں نے شعبان کے 15ویں تاریخ کو ایک مسلک بنا لیا، ایک ضروری سمجھ لیا کہ وہ 15ویں شعبان کو ایک مل جل کے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو ایسا نہیں کیا، قرآن میں تو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر ہم نے ایک نئی چیز کیسے کہاں سے ایجاد کر دیا؟ اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی قبر پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن زور زبردستی کے ساتھ کوئی کسی کو نہ کہے قبر پہ چلو زیارت کرنے کے لیے چلو، قبر پہ ہی جا کر مغفرت کی دعا کرنے سے مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ گھروں میں بھی بیٹھ کے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ ہم ٹیم بنا کر جاتے ہیں، ایک مجمع بنا کر جاتے ہیں، اس میں شور شرابہ، ہنسی ٹھٹھا مذاق ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن قبر وہ جگہ ہے کہ جب قبر کے پاس جائے تو دل دہل جائے، موت کی آخرت کی یاد آئے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ یہ قبر کی جگہ ہے، ہم وہاں پر بھی جاتے ہیں، ٹھٹے بازی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جائیے، اکیلے جائیے، تنہا جائیے، آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم نہیں جا رہے ہو، تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم کو جانا چاہیے۔ آپ کسی کو تلقین نہ کریں، آپ کسی کو ترغیب والی باتیں نہ کریں، آپ اپنا سمجھیں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جنت البقیع پر تشریف لے کر گئے، تو ہم نے جو سسٹم بنا رکھا ہے یہ سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری بات یہ حدیث سے بات کر رہا ہوں، قرآن کریم کی روشنی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اختلاف ہو، ڈاؤٹ ہو، بعد میں آ کر سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اب ایک آخری بات کہ شعبان کے 15ویں رات کو جو ہم عبادت کرتے ہیں ایک بھیڑ کے ساتھ، عبادت اتنی ہی کیجئے کہ جس کو آپ کا جسم برداشت کر پائے۔ ہم لوگ پوری رات مطلب 1-2 بجے رات تک پوری عبادت کرتے ہیں، اور جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے ہم گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم نوافل کو ترجیح دے رہے ہیں فرض کے اوپر، کہ ہم فرض فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نوافل والا کام کریں گے، اور جب فجر کا وقت ہوگا ہم جا کے گھر میں سو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ تو ہم عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ جس کو ہم برداشت کر پائیں، دل لگی کے ساتھ عبادت کریں، خضوع کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والی عبادت کریں، زبردستی والی عبادت نہ کریں۔ اور اس رات میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں، آپ جو نفل پڑھتے ہیں وہی نفل پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کیجئے، یہی عبادت ہے۔ کوئی خاص عبادت کی اس رکعت میں اتنی سورت پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں ہم کو قل اللہ 20 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، 24 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، 33 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔
آپ کو لمبی سورہ یاد ہے لمبی سورہ پڑھیے، آپ کو چھوٹی سورہ یاد ہے آپ چھوٹی سورہ پڑھ کے آپ نفل کی رکعت پڑھیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہے نمازیں پڑھیں۔ کوئی مقرر عبادت نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ اس رات میں یہی خاص نماز کرنا پڑے تبھی جا کے ہماری مغفرت ہو، ایسا نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، تسبیح کھٹکھٹائیے، تسبیح گنیے، اللہ کو دھیان سے ایک دم اپنے دل کے خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، ایک دم پورے سکون کے ساتھ بیٹھیے اور اللہ سے کہیے میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری ذات مغفرت کرنے والی ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن میں جو بتایا کہ ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں تو وہ پہلے توبہ کریں، اللہ سے توبہ مانگ لیں اور آئندہ یہ کہے کہ ایسی غلطی میں نہ کروں گا۔ اگر وہ کسی انسان کو تکلیف پہنچائے ہوا ہے، کسی کے بارے میں وہ اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اس کو اپنے دل سے پہلے پاک صاف کرے۔ اپنے ماں باپ کو اگر ناراض کر کے بیٹھا ہے تو اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کروا لے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو 15ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں بھی جس کا دل چاہے رکھے، اگر جس کا دل نہ چاہے کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا، کوئی زور زبردستی نہیں، رکھیں گے اللہ ثواب دے گا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ بھی نہیں ہو، کیونکہ مستحب ہے۔ اگر مستحب کام کرنے پہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ ہاں رکھیں گے روزہ تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کہے گا میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ معاملہ ہے، کوئی ایسی زور زبردستی والی عبادت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا اور جو نہیں رکھ رہا ہے اس کو ہم گالی گلوچ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔